خضر جہاں فضاؤ دستگیرو مستمر. اللہ تبارک و تعالیٰ قبلہ پیر صاحب کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے کہ آپ اسی طرح یہ فیضان تقسیم کرتے رہیں، اسی طرح محبتوں کو تقسیم کرتے رہیں. جو اسلام کی اصل روح ہے وہ محبت ہے، اور اسی محبت کے ساتھ اسلام پھیلا ہے. یاد رکھیے آج کچھ لوگ غلط طریقے سے اسلام کو پیش کر رہے ہیں، اس کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام پھیلایا ہے تو محبت کے ساتھ، اور بزرگان دین نے اسلام پھیلایا ہے تو محبت کے ساتھ. حضرت غوث اعظم نے اسلام پھیلایا ہے تو محبت کے ساتھ. حضرت خواجہ اجمیری نے اسلام پھیلایا ہے تو محبت کے ساتھ. حضرت شاہ نقشبند حضرت مجدد الفسانی نے اسلام پھیلایا ہے تو محبت کے ساتھ. یہ محبت بزرگان دین کا طریقہ ہے، اسی محبت کو تقسیم کر رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت قبلہ پیر صاحب کے فیضان کو عام کرے. اب سب حضرات نعرے کے ساتھ استقبال کیجئے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضرت علامہ پیر علاؤ الدین صدیقی صاحب، آستانہ عالیہ نہریاں شریف. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. صدق اللہ مولانا العظیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. لائق سب تعظیم محتشم محترم حاضرین، جیجز علماء کرام، خطیب ذی وقار اور میرے تمام ہم سفر احباب صدق و صفا. بلا شبہ پہلی دفعہ اتنے حسین اجتماع سے اس ملک میں آ کر مخاطب ہونے کا شرف حاصل ہو رہا ہے. میں ایک چہرے کی تلاوت کر رہا ہوں. ایک چہرہ میں اس کا مطالعہ کر رہا ہوں. ہر چہرے سے دوسرے چہرے پر جاتا ہوں تو اس طرح لگتا ہے کہ جیسے میں نے انتہائی حسین عبارت لکھی ہوئی کتاب کا ورق الٹ رہا اور دلچسپی بڑھتی چلی جا رہی ہے. ایسے لگتا ہے جیسے بہت پہلے ہم ملے تھے اور کچھ عرصہ اکٹھے رہے تھے، سبحان اللہ، پھر بچھڑ گئے اور آج پھر اکٹھے ہو گئے. بارہا تذکرہ خیر ہوتا رہا، لیکن میرے ہم سفر، ہمدم اور اہل سنت والجماعت کے علماء عوام میں جو انتہائی محبوب نگاہوں سے دیکھے جا رہے ہیں، جناب علامہ حافظ فاروق احمد صاحب چشتی، ان کی بار بار دلاویز گفتگو اور حسین جمیل پیرائے میں باتیں
اور آپ کی یادیں کو باہم اس کثرت کے ساتھ شوق فراما کو مرتب کرنے کے سلسلے میں جو نتیجہ نکلا ہے وہ یہ کہ میں اتنے خوبصورت نبی پاک کے مقبول عاشقوں کے ساتھ مخاطب ہوں۔ واقعی اس میں شک نہیں، ہم ایک دفعہ ملے تھے بہت پہلے، یاد ہو کہ نہ ہو مجھے یاد ہے، اس سے بھی پہلے ہم اس وقت ملے تھے جب یہ زمانے نہیں تھے، یہ تقسیم نہیں تھا کہ کس سال میں ملے تھے، اس زمانے میں یہ چیزیں نہیں تھی، بلکہ وہ زمانہ بھی نہیں تھا، ملے تھے، لیکن وہ بڑا عظیم جشن، بہت بڑے جشن، اتنا بڑا جشن تھا، کوئی پوچھے نہ کہ آخر وہ جشن کیوں منعقد ہوا تھا۔ اللہ رب العالمین نے سب کو ایک دفعہ مخاطب فرمایا اور ہم لوگ بھی وہیں تھے، شاید یاد ہوگا کہ آپ وہاں نہیں تھے، نہیں بھول گئے آپ وہیں تھے، میں یاد کروں آپ کو جب میری اور آپ کی ملاقات ہوئی تھی آپ وہیں تھے نا؟ کیا جب نبی اللہ نے فرمایا تھا کہ الستو بربکم، تو کیا آپ سارے نبی پاک کی جواب دینے کی اس ساتھ کے بعد کیا آپ سارے بولے نہیں تھے؟ قالوا بلا میں آپ شامل نہیں تھے؟ تھے نا؟ آپ وہاں تھے؟ اگر آپ تھے تو کیا میں نہیں تھا؟ تو کیا ملے نہیں تھے؟ ملے تھے، یاد نہیں رہی، یاد نہیں رہی۔ اس کی وجہ یاد نہ آنے کی یہ ہے کہ وہ قرب اور مستی، محبت اور اپنی نیستی کا دور تھا، چونکہ جلوہ الہی کی واردات میں اور نور نبوت کی برسات میں آدمی خود کو بھول جائے، جب اپنے آپ کو بھول جائے تو دوسرے کی یاد کیسے رہتی ہے؟ لیکن اتنا یقین ہے کہ ہم ملے تھے، اور میں یہ بھی عرض کر رہا ہوں کہ اس وقت جب ہمیں گٹھے تھے نا، ابھی تک میرے خیال یقین نہیں آیا، مرحلے پہ لے جاؤں گا خود پکا۔ وہاں 3 گروہ ہو گئے تھے، جب اللہ رب العالمین نے قالوا بلا کا لفظ جواباً سنا نا تو پھر خدا نے تجلی فرمائی، بعض کو بالکل نزدیک رکھا، بعض کو ان کے پیچھے رکھا، بعض کو ان کے پیچھے رکھا، اور بعض بہت ہی پیچھے چلے گئے، بعض حساب سے ہی نکل گئے۔ جو بالکل قریب تھے اللہ نے سب کو انبیاء و مرسلین بنا دیا، جو ان کے پیچھے تھے وہ تابعین اور تبع تابعین اور صالحین اور متقی اور ابرار اور ایماندار پرہیزگار، کمزور مضبوط، یہ ایمانداروں کا ایک گروہ ان کے پیچھے آ گیا، اور ان دو پر مسلسل تجلی ہوتی رہی، روشنی لگتی رہی، اور سب سے پیچھے گروہ چلا گیا تھا، ان پر ایک دفعہ چمک لگی پھر بند ہو گئی، اور بعض ایسے تھے جن کی طرف چمک کا رخ ہوا ہی نہیں، جن کی طرف چمک کا رخ نہیں ہوا وہ سب کافر ہو گئے، اور جن پر ایک چمک پڑی اور پھر اندھیرا ہو گیا یہ سب منافق ہو گئے، اور جن پر چمک لگتی رہی یہ سب اہل ایمان ہو گئے، اور جو قرب میں تھے یہ سب انبیاء و مرسلین ہو گئے۔ تو یہ یاد رکھو کہ جو جس کے قریب رہی اس دن، وہ دنیا میں آتے ہی ان کو ایک دوسرے سے پہچان کے بعد محبت تقسیم ہو جاتی ہے۔ جس کے ساتھ اس دن اس روح نے اس روح سے
رابطہ رکھا، ملاقات ہوئی، علیہ السلام ہو یا نہ ہو، محفلیں ہو یا نہ ہو، لیکن دیکھا ایک دوسرے کو. وہ اس عالم تکوین میں جب آتے ہیں تو فوراً وہ روح مانوس ہو جاتی ہے. حضرات گرامی، جس آیہ کریمہ کو پھر ایک دن آئے گا، یہ عالم تکمیل ہے، پھر ایک دن آئے گا، یہ مخلوق پھر اسی جگہ ایک دفعہ پھر اکٹھی ہوگی، اور جو ازل میں مل کے بچھڑے تھے وہ ابد میں پھر جا کے اکٹھے ہو جائیں. اس سارے نظام کی ترتیب اور تکمیل کے لیے اللہ رب العالمین ایک ضابطہ عطا فرما رہا ہے، اور ارشاد فرمایا اللہ نے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. ایمان والو، جس دن آپ نے میرے جلووں کی برسات کے اجالے میں بلا کہہ کر میری ربوبیت کی تصدیق کی تھی، مومن تو اسی وقت ہو گئے تھے، اور جن جن کے ساتھ قیام ازل میں آپ رہے ہیں انہی کی معیت کی میں آج پھر دوبارہ تلقین کرتا ہوں، کونوا مع الصادقین. بات چونکہ لمبی نہیں کروں گا تاکہ ادھوری نہ رہ جائے، میں آپ کو پھر لے جاتا ہوں اس آیہ کریمہ کے ابتدائی مرحلے میں. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو. حضرات اس کا ترجمہ یہی ہے. محدثین نے، مفسرین نے، اہل تحقیق نے، علماء نے، دانشوروں نے، سخنوروں نے، حکمت شناسوں نے یہی ترجمہ کیا، اے ایمان والو. لیکن کمال یہ کہ اسی لفظ کو ترجمے میں لائے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو. اور آمنوا کا ترجمہ اے ایمان والو. تو ایمان والے کون ہیں؟ ظاہر ہے جس نے کہہ دیا لا الہ الا اللہ، اور پھر ایک دفعہ سنبھل کے کہا محمد رسول اللہ، ایمان اللہ کی طرف. اور کہتے ہیں کہ زبان سے کہنے کے بعد دل تصدیق کر کے مطمئن ہو جائے تو ایمان مل جاتا ہے. یہ تصدیق بالقلب اس لیے کہا ہے کہ بہت لوگوں نے نبی پاک علیہ السلام کی موجودگی میں پڑھا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو اللہ نے انکار فرمایا کہ مجھے یہ لوگ اچھے نہیں لگتے، پر بھاگو مسجد سے. میں اشاروں سے بات کرتا ہوں چونکہ آپ علماء کی، صوفیاء کی تقاریر سنتے ہی رہتے ہیں، میں اشارے کر کر کے نکل رہا ہوں. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو. کون سے؟ جنہوں نے پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. تو اس پر تصدیق کی محدثین نے، صوفیاء نے، اور متکلمین نے، اور مفسرین نے. اقرار، زبان اقرار کرے اور اس اقرار کی تصدیق دل کرے، اور دل اس وقت تک تصدیق نہیں کرتا جب تک اطمینان نہ ہو، اور اطمینان اس وقت تک نہیں ہوتا جب تک پہچان نہ ہو، اور پہچان اس وقت تک نہیں ہوتی جب تک قرب خاص نہ ہو. معلوم ہوا کہ جنہیں نبی پاک کا قرب ملا انہیں پہچان ہوئی، جنہیں پہچان ہوئی انہیں اطمینان ہوا، جن کو اطمینان ملا انہوں نے تصدیق کی، جس نے تصدیق کی وہ مومن ہو گیا. تو سادے لفظ میں ترجمہ اس طرح کریں گے ہم، یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں کہ جنہوں نے نبی پاک علیہ السلام کی ذات کے ساتھ دل، دماغ، روح کو
اس طرح وابستہ کیا کہ کسی وقت بھی اطمینان اور یقین میں فرق نہیں آیا۔ جن کے اطمینان اور تصدیق میں پہچان میں فرق آیا، صرف زبان سے کہہ دیا، انہوں نے نکتہ چینی بھی کی، یہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے، ایسا نہیں ہے، ویسا نہیں ہے، اس طرح نہیں، اس طرح نہیں، یہ کمی ہے، وہ فقدان ہے، کچھ نہیں جانتے، کچھ نہیں کر سکتے، کچھ نہیں دے سکتے، ایک بشر ہیں، آ گئے تسلیم کرتے، اور جس کو پہچان کے بعد اطمینان ہوا، اطمینان کے بعد تصدیق کی، ساری عمر سر نہیں اٹھایا، نہیں رکھا کہتے ہیں کہ وہ خود زندہ باد نہیں ہے۔ اللہ خود فرماتا ہے میرے محبوب کے اور میرے ہو کے رہو، کوئی کہے نہ کہے زندہ باد، میں کہوں تب فلاں ہوگی جنہ حیاتی طیبہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت۔ خوبصورت نعرہ۔ کوئی یاد ہے بات کہاں چھوڑی تھی؟ آپ کے سنی ہونے میں کوئی شک نہیں، میں تصدیق کروں گا ہر ملک میں کہ ہالینڈ میں سنیوں کا گھر ہے، اور سنی آج کل کے زمانے میں اس کو کہتے ہیں جسے اپنی گل کو ہی یاد نہ رہے۔ کوئی بات یاد ہے؟ ارے سنیے، میں حسن آباد کے علاقے میں بہت تقریر کرنے گیا تو جوانی کا زمانہ تھا، تو میرے قریب بیٹھے ہوئے بزرگ سو گئے، بڑی خوبصورت داڑھی پکڑی اور بڑے نیم شین تکڑے تازے موٹے سو گئے۔ تو جب تقریر ختم ہوئی نا تو ملنے لگے، انہوں نے فوراً مجھے نسبتاً باقی احباب کے انہوں نے میرا ہاتھ زیادہ دبایا، مجھے کہنا مولوی صاحب بہت طبیعت خوش ہوئی، جب مجھے سمجھنا میں نے پوچھ ہی لیا کہ بزرگ کو آپ کتنے مہربان ہو، کتنے کریم طبع ہیں، کون سا جملہ پسند ہے آپ کو؟ کی دساں ایک تمہیں عجیب ہے، کوئی یہ جملہ بتانے کے ساتھ تو یہ ہے کہ مجھے خود تو میں سویا رہا، لوگ خوش نظر آتے ہیں، معلوم ہوتا ہے باتیں اچھی ہوئی۔ میں ہالینڈ میں ہوں، حسن آباد میں نہیں ہوں، جاتے رہیے، میں بات پھر کچھ دیر بعد پوچھتا رہوں گا کہ میں کس موڑ میں ہوں، کس شاہراہ پر ہوں، کہاں گیا اور آپ نے مجھے کہاں چھوڑا۔ میں یہ نہیں کہتا کہ میں نے کہاں چھوڑا، میں یہ پوچھوں گا کہ کہاں بچھڑ گیا، آپ نے کیوں چھوڑا مجھے۔ تو کون سی بات تھی جی؟ جنہوں نے پہچانا تو معلوم ہوا کہ اے وہ لوگوں جنہوں نے جان و دل سے، تن و من سے اپنے محبوب کو اپنی جان، اپنے روح، اپنے دماغ، اپنے خیال، اپنے مکان، اپنے حال، اپنی چال کا کعبہ بنا دیا۔ اتقوا اللہ، تم اپنے رب سے ڈرتے رہنا، تقوی اختیار کرتے رہنا، پرہیزگار رہنا، پرہیزگار۔ اور دوسرا حکم فرمایا وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اچھوں کے ساتھ رہنا، سچوں کے ساتھ رہنا، جو صادقین ایک جماعت ہے ان کے ساتھ رہنا۔
حضرات یہ میں ایک سوال کرنے لگا ہوں، آپ ذہن میں رکھیں تاکہ جب اس کا جواب مرتب ہو تو بات دل سے نکل لینا۔ اللہ فرماتا ہے ایمان والوں تقوی اختیار کرو اور صدیقین کے ساتھ ہو جاؤ، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، وہ بھی ایمان والے، اور جن کو حکم دیا جا رہا ہے یہ بھی ایمان والے۔ ان ایمان والوں کو ان ایمان والوں کے ساتھ رہنے کا رب العالمین حکم دے رہا ہے۔ تو اب معلوم یہ کرنا ہے کہ ان کو کون سا ایمان ہے اور ہمارا کون سا ایمان ہے۔ وہ بھی ایمان والے، میں اور آپ بھی ایمان والے، اور ہمیں حکم ہو رہا ہے کہ پرہیزگاری اختیار کرنا، ڈر سے رہنا، وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، سچوں کے ساتھ ہو کے رہنا، صادقین کے ساتھ ہو کے رہنا۔ اور لفظ صادقین یہ جمع کا لفظ ہے تو اس کا مفرد بنتا ہے صادق، واقعہ کے مطابق سچ، واقعہ کے مطابق بولنے والا، اور جب تحقیق ہو تو جو اس نے کہا وہ سچ سچ ثابت ہو، اس کو صادق کہتے ہیں۔ اور یہ قرآن پاک میں 4 طرح سے یہ لفظ آیا ہے، صدق، صادق، صدیق، اصدق، 4 طرح یہ قرآن کریم کے اندر مذکور ہے، صدق، صادق، صدیق، اصدق۔ صدق سچائی، میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا۔ صادق سچ بولنے والا، یعنی جو بات گزر گئی ہو وہ جب بیان کرے تو منو عن حرف حرف اس کے مطابق ہو، اس کو صادق کہتے ہیں۔ اور صدیق اس کو کہتے ہیں کہ بات ہوئی نہ ہو، کوئی فعل ہوا نہ ہو، کوئی واقعہ ہوا نہ ہو اور ہونے والا بھی نہ ہو، اچانک اس کے منہ سے نکل جائے تو خدا اسی طرح اس کو پورا کر دے، اس کو صدیق کہتے ہیں۔ اور اصدق اللہ نے یہ صیغہ اپنے لیے رکھا ہے، وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا۔ تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ ایمان والوں توبہ، استغفار، ذکر و اذکار اور پرہیزگاری کے بعد ان لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ جو صدیقین ہیں۔ یہاں یہ سوال ہے کہ وہ بھی ایمان والے اور جن کو حکم دیا جا رہا ہے یہ بھی ایمان والے، اس ایمان والے کو اس ایمان والے کے ساتھ اللہ تعالیٰ تعلق قائم کرنے کا حکم دے رہا ہے۔ یہ کون ہے اور وہ کون ہے، اور ایمان والے کل کتنے قسم ہیں؟ یہ سوال ہے کہ ایمان والے کل کتنے قسم ہیں اور کس کس قسم کو کس کے ساتھ متصل رہنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ پھر فرمایا ان کے ساتھ ہو جاؤ۔ پھر وہ زیادہ ہیں یا جن کو حکم دیا جا رہا ہے یہ زیادہ ہے؟ کیا جو لوگ موجود ہیں وہ صدیقین یا صادقین ان کے اندر ہر وقت، ہر گھر میں، ہر شہر میں، ہر قریہ میں، ہر بستی میں موجود ہوتے ہیں؟ اور اگر نہیں موجود ہوتے تو کونو حکم ہے، پھر کہاں کہاں جا کے ملو گے؟ اور یہ ملنا ظاہری ہے یا باطنی ہے؟ یہ ایک سوال ہے، توجہ فرمائیں۔ ایمان والے 3 قسم کے ہیں۔ قرآن کریم بیان فرماتا ہے کہ ایمان والے 3 قسم ہیں۔ پہلی قسم ایمان والے کی، وَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ، وہ آدمی جو مومن ہے، کلمہ پڑھتا ہے، سچا ہے، پکا ہے ایمان میں، لیکن ظالم ہے۔ اور ظلم کی آسان تفسیر یہ ہے کہ ٹوپی پاؤں میں چلی جائے اور جوتا سر پہ چلا جائے تو اس کو ظلم کہتے ہیں۔
یعنی جو شے جہاں رہنی چاہیے وہاں سے ہٹ جائے تو اس کا ہٹنا ظلم ہے. تو یہ مومن ظالم کون سے ہیں؟ میں تو مومن نماز نہیں پڑھتے، رمضان کا فکر نہیں، قرآن کی اہمیت نہیں، تلاوت عبادت نہیں، ریاضت محبت نہیں، لہو و لعب ہے، نفسانی فتوریں، شیطانی شروریں، دن ہے تو غفلت میں، رات ہے تو غفلت میں، فجر ہے تو گناہ میں، عصر ہے تو گناہ میں، گھر ہے تو فساد میں، سفر ہے تو اناد میں، یہ تمام باطل نفسانی خواہشات کی مستی میں اس کی راتیں اور دن کرتے جا رہے ہیں. ہے مومن مگر ظالم ہے. منہم ظالم لنفسہ ہی، ان ایمان والوں میں سے ایک مومن ظالم ہے جس نے اپنی جان پر ظلم کی انتہا کر دی، اپنی حد سے ہٹ گیا. سبحان اللہ. یہ بھی مومن ہے. انکار نہیں خدا کا، نہ ذات نبی کا انکار ہے، نہ صفات نبی کا انکار ہے، وصف نبی کا قائل اور شان الوہیت کا قائل، تمام ضروری لوازمات و اسباب ایمان کے ہیں اس کا قائل ہے، مگر اعمال میں بدحال ہے، بے قول ہے، بد عمل ہے، بد قول ہے، جھوٹ بولتا ہے، گناہ کرتا ہے. سارا وقت دنیا کے مال و اسباب میں وقت صرف کرتا ہے، وہی مال و اسباب خرچ کر کے پھر گناہ کرتا ہے. یہ ہے تو مومن. اگر مومن نہ ہوتا تو نماز جنازہ کیوں پہ جا رہی ہے؟ مومن نہ ہوتا تو یہ کبھی کبھی مسجد میں آ جاتے ہیں، اس کو داخل ہونے کی اجازت کیسے مل گئی؟ مومن ہو تو کبھی کبھی قرآن میں کھول دیتا ہے، اس کو اجازت کیسے مل گئی؟ معلوم ہے مومن تو ہے مگر ظالم ہے. اور دوسرا مومن اور مقتصد، اور دوسرا مومن وہ ہے جس کو مقتصد کہتے ہیں. میں قرآن کی آیت پڑھ رہا ہوں. دوسرا مومن مقتصد ہے. مقتصد مومن کی کیا تعریف ہے؟ ایمان میں پکا، قول میں سچا، عقیدے میں پختہ، محبت ملی جلی. محبت کبھی اپنی کبھی اپنے محبوب. جب اپنی محبت میں ڈوبتا ہے تو گناہ کرتا ہے، اور جب یاد محبوب آتی ہے تو توبہ کر کے رونے لگتا ہے. اس کو مقتصد کہتے ہیں. یعنی گناہ بھی کرتا ہے اور نیکی بھی کرتا ہے. گناہ بھی کرتا ہے، نیکی بھی کرتا ہے. گناہ کر لے تو جب خدا اور خدا کے محبوب پاک کا خیال آئے تو روتا ہے. مسجدوں میں یا گھروں میں جا کے، اپنے گھر میں یا مسجد میں جا کے سر سجدے میں رکھ کے رونے لگتا ہے. معافی مانگتا ہے، قرآن کھولتا ہے، توبہ استغفار پڑھتا ہے، قرآن پڑھتا ہے. اور پھر وقت موقع آتا ہے، پھر نفس و شیطان کی شرارت کی قید میں آتا ہے، پھر گناہ کر لیتا ہے. تو گویا اس کا توڑ جوڑ کا سلسلہ لگا رہتا ہے. توبہ کر لی، پھر توڑ لی، پھر جوڑ لی، پھر توڑ لی. ہم میں تو ایسا کوئی نہیں تھا. میرا خیال ہے ایسے کوئی بھی نہیں. پہلی قسم جو ظالم ہے وہ تو یقیناً نہیں. الحمدللہ کہہ دو نا الحمدللہ. اور دوسری قسم مقتصد، چلو یاد رہنے دو، پردہ ہی اچھا. یہ کتنے قسم ہوئے مومن؟ دو. پہلا کون تھا؟ ظالم. اور ظالم مومن کی تعریف کیا ہے؟ جس کے پاس نیکی نہ ہو. آسان ترجمہ. اور دوسرا مومن مقتصد. مقتصد مومن کی تعریف کیا ہے؟ کہ جس کے پاس نیکی بھی ہو، نیکی بھی کمائے، گناہ بھی کرے، اور جب یاد محبوب آئے اور خیال باری آئے سر سجدے میں رکھے رونے لگ جائے. معافی الہ العالمین، معافی. اور پھر جب اپنے پرانے دوستوں میں ملتا ہے اور نفس و شیطان اسے اکساتے پھر گناہ کرتا ہے. اس کے متعلق تفسیر خازن نے ایک بات کی. یہ جو آیت آتی یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واسیلا.
رات بات کو تھوڑی لمبی ہو جائے گی، میں اتنا بھی سکتا ہوں کہ نماز عشاء کب پڑھتے ہیں اور یہ محفل نماز عشاء تک ہی ہوگی. ماشاءاللہ میری مرضی پھر 3 بجے تک کھڑے ہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت. معززین، مسجد میں باتیں نہیں کرنا کرتا ہے کافی انگلاؤں. یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا. ایمان والو اللہ کا ذکر بہت کرو، بہت کرو، بہت کرو، بہت کرو. حضرات ایک صوفی کا قول ہے یہ کہ آپ کے پاس جتنی دنیا ہے اور جتنی زندگی میں مال و اسباب جمع کریں گے یا جمع کر چکے ہیں اور آئندہ کریں گے، اس کو متاع دنیا کہتے ہیں. سارا عالم نہیں، جس کو اپنی زندگی میں جو لوازمات اس کو درکار ہیں، اپنے لیے، اپنی بیگم کے لیے، اپنی ماں کے لیے، اپنے باپ کے لیے، اپنے بیٹوں کے لیے، اپنے داماد کے لیے، اپنے لواحقین کے لیے، یہ سارا مال جمع کر کے انبار لگ جائیں. رب فرماتا ہے کہ یہ متاع دنیا ہے اور متاع دنیا قلیل ہے، تھوڑا. تو جب ذکر کی باری آئی تو فرمایا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا. ذکر اتنا کرو کہ تمہارا متاع دنیا ایک پردے میں رکھو اور میں اپنا ذکر دوسری طرف رکھوں تو ذکر بہت بھاری ہو جائے اور متاع دنیا تھوڑا رہ جائے. اتنا ذکر کرو. اور آگے فرمایا وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا. صبح بھی اور شام بھی ذکر کرو، تسبیح پڑھو. وَسَبِّحُوهُ، اس کی تسبیح پڑھو. کب؟ صبح. کب؟ شام کو. باقی جو اوقات ہی میں فرمایا ذکر کرو. اور فجر کے وقت اور عشاء، فجر کے وقت اور مغرب کے وقت فرمایا تسبیح پڑھو. حضرات وہاں فرمایا ذکر، کیا تسبیح ذکر نہیں؟ اگر تسبیح ذکر ہے تو پھر اسے 2 وقتوں سے مختص کیوں کیا؟ اور اگر یہ ذکر ہے تو پھر ان دونوں کو ایک لفظ ذکر کے اندر شامل کیوں نہیں فرمایا؟ ہر وقت ذکر کرو مگر جب فجر ہو اور مغرب ہو تو پھر تسبیح پڑھو. تو فرمایا مفسرین نے کہ عام ذکر ہر وقت، لیکن فجر اور عصر کو جو ذکر ہے یہ کون سا ہے؟ یہ استغفار ہے، یہ توبہ ہے. اور فجر سے کیا مراد ہے؟ کہ جب رات ختم ہو رہی ہو اور دن آ رہا ہو، اس دونوں رات کے جانے اور دن کے آنے کا جڑا آخری نقطہ اتحاد ہے، اس موقع پر فوراً توبہ کرو، کیونکہ ابھی وہ اعمال نامے کی کتاب بند نہیں ہوئی اور فرشتے کا قلم ابھی بند نہیں ہوا. دوسرے فرشتے آنے والے، یہ جب ان کو چارج دیں گے تو پھر وہ نئی کتاب کھولیں گے. نئی کتاب کھلنے سے پہلے پرانی کتاب جو ابھی کھلی ہوئی ہے بند ہونے سے پہلے استغفار کرو تاکہ وہ سارے برق صاف ہو جائے. آگے جب رات آ رہی ہو، دن جا رہا، دن کے فرشتے جا رہے ہوں، رات کے آ رہے ہوں، اور دن کے فرشتے آ رہے ہوں، رات کے جا رہے ہوں، رات کے آ رہے ہوں، دن کے جا رہے ہوں، فوراً توبہ کرو. لیکن یہ نہیں کہ ایک دفعہ، ہر روز، ہر روز. تو پھر اللہ فرشتوں کو فرماتا ہے کہ یہ گناہگار ہے، بدکار ہے، باز نہیں آتا، اور صرف رکھ کے یہ نکما آدمی ایسا مکار ہے کہ رو رو کے میری رحمت کا رخ بھی پھیر دیتا ہے اور پھر اٹھ کے پھر گناہ بھی کرنے لگتا ہے. مجھے شرم آتی ہے اس کی کیفیت سے. تم ایسا کرنا کہ اب جب یہ توبہ مکمل کر دے تو اے فرشتوں ان تم میں سے 2 اس کے ساتھ لگ جائیں تاکہ آئندہ یہ گناہ کرنے نہ پائے. موت تک نیکی پر قائم رکھنا. تو فرشتے ساتھ ہو جاتے ہیں تاکہ وہ نیکی کرتا رہے. یہ تو وہ ہے مقتصد کی بات. اب تیسرے درجے کا مومن کون ہے؟
वसाबिकुम बिल खैरात। तीसरा मिनहुम ज़ालिमुन लिनफ्सिही व मिनहुम मुक़्तसिदुन व मिनहुम साबिकुन बिल खैरात। एक जालिम, एक मुक़्तसिद और तीसरा साबिकुन बिल खैरात। वो मोमिन जो नेकी करने में इतनी सबकत करता है, इतनी सबकत कर गया, इतनी नेकी जमा कर गया कि उठना नेकी, बैठना नेकी, सोचना नेकी, खाना नेकी, जागना नेकी, चलना नेकी, बैठना नेकी, महफिल नेकी, तन्हाई नेकी, बज़्म नेकी, रज़्म नेकी, बोलना नेकी, सोचना नेकी, आंख बंद तो नेकी, ज़बान बंद तो नेकी, खुल गई तो नेकी, जंगल में है तो नेकी, मंगल में है तो नेकी, दंगल में है तो नेकी, बाजार में है तो नेकी, चमन में है तो नेकी, कोसार में है तो नेकी, भूख में है तो नेकी, गुर्बत में है तो नेकी, अमीर हो गया तो नेकी, गरीब हो गया तो नेकी, सेहतमंद हुआ तो नेकी, और मरीज हो गया तो नेकी, यतीम है तो नेकी, जसीर है तो नेकी, फकीर है तो नेकी, हर आन नेकी, फी कुल्ले मकान नेकी। इनको कहते साबिकुन बिल खैरात। अब अल्लाह ताला पहले दो जमातों को फरमाता है, ए जालिम मोमिन, ए मुक़्तसिद मोमिन, अब तुम तौबा करने के बाद उस जमात के साथ हो जाओ जहां गुनाह की कोई गुंजाइश नहीं है। समझेगा? तू नुमा सादिकी। हज़रात, बहुत से सवालात उभरते हैं, लेकिन मैं एक सवाल और करूं, ये कामिलीन और मुहद्दिसीन की इबारतों में से मैं अख़ज़ करके आपके सामने रख रहा हूँ। हर शहर में, हर मोहल्ले में, हर गली कूचे में तो इतने पासा मकबूल मुत्तकी रब्बुल आलमीन की बारगाह और जलवों में कायम रहने वाले और नूरे नबूवत के फैज़ान से दिल और दिमाग और निगाह को हर दफ़ा मुज़य्यन मुनव्वर रखने वाले तो बहुत थोड़े मिलते हैं। लोग नेक तो बहुत नजर आते हैं, लेकिन दिलों का तकवा मकबूल कम लोगों के पास है। तो फिर करें क्या? तो कहा कि जहां जहां नेक लोग मशहूर हो जाएं और ईमानदार कौम गवाही दे कि ये अल्लाह के मकबूल हैं, बस उनको तलाश करके उनकी सोबत इख्तियार करो। अगर वो भी नहीं मिलते तो फिर उनकी किताबें पढ़ो जिसमें उनकी जिंदगी के वाक़यात लिखे हुए हैं। मायत फरमाया इनके साथ हो जाओ, इनके साथ हो जाओ। और अब इस मायत का नतीजा क्या है कि इनके साथ रहने का फायदा क्या है? फायदा यह है कि दुनिया में दुनिया कमाते हुए, दुनिया खाते हुए, दुनिया में रहकर, दुनिया को हाथ में रखकर जिंदगी गुजारते हुए आपकी रूह, आपका दिमाग, आपका दिल अपने महबूब से फारिग नहीं होगा। यादों का चिराग रोशन रहेगा, गुनाह नजदीक नहीं आएंगे, दुनिया हाथ में होगी, यादें महबूब दिल के अंदर। तो गोया आपका बातिन भी मुनव्वर होगा और आपका जाहिर भी महफूज होगा। तो जिसका जाहिर महफूज उसका बातिन मुनव्वर, और जिसका बातिन मुनव्वर उसका जाहिर भी मुतहहर, जाहिर भी पाक और बातिन भी पाक। अब तमाशा देखिए, अल्लाह ताला फरमाता है कि इस औकात में सबसे बड़ी ज़ात गिरामी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब तक़वे के लिए क्या चाहिए? ये मुत्तकी लोग कौन हैं? यही ना उसकी सूरत शरीयत के मुताबिक हो, लिबास मनासिब और मजहबी रिवायात का हामिल हो, गुफ्तगू सच्ची हो, नजर पाक हो, हाथ पाक हो, कदम की रफ्तार पाक हो, गुनाह की जगह न जाए, गुनाह की महफिल में न बैठे, और दिल को अपने रब की याद की तरफ लगाए रखिए। एक ये तो हुआ जाहिर का मामला, रहा बातिन का। किस तरह मालूम करें कि
داڑھی بھی بہت نظر آتی ہے، سجدے بھی نظر آتے ہیں، تسبیح بھی نظر آتی ہے، کتابیں بھی نظر آتی ہیں، رکوع بھی نظر آتے ہیں، تہجد بھی نظر آتے ہیں، وعظ بھی نظر آتا ہے. کبھی یہ صوفی صافی، کبھی یہ مولوی، یہ مفتی قاضی ممبر پر ہوتا ہے، کبھی محراب میں سجدے میں ہوتا ہے، قوم پیچھے. کیا یہ سارے ہی مقبولین ہیں؟ اور اگر یہ سارے ہی مقبولین ہیں تو چہرہ قبولیت کی گواہی کیوں نہیں دیتا؟ یہ ایک سوال ہے. چہرہ قبولیت کی گواہی کیوں نہیں دیتا؟ حضرات اس کا جواب کیا ہے؟ میں اپنی بات نہیں کرتا، میں ان کے قول سے یہ قول پیش کر رہا ہوں جن کی بات سچی ہوتی ہے. وہ یہ فرماتے ہیں کہ چہرے کا اور دل کا آپس میں اتفاق ہے، آپس میں اتفاق ہے. جیسے مثال، دو تین مثالیں ہیں، لیکن پہلی مثال شیشہ، قد اعظم شیشہ. اس کے سامنے آپ کھڑے ہوتے ہیں، خوب دیکھتے ہیں چہرہ، بال، کپڑے، بٹن، لباس ٹھیک ٹھاک، ہاتھ ہاتھ لگا کے پھیر کے دیکھ کے، پھر سائڈ بدل کے کبھی دائیں کبھی بائیں دیکھ کے جب مطمئن ہوتے ہو کہ میں خوبصورت ہوں پہ چل سکتے ہو. کیا ایسا نہیں ہے؟ بولو نہ بولو، واقعہ تو یہی ہے، ایسا ہی ہے. میں پوچھتا ہوں جب شیشے کے سامنے کھڑے ہوتے ہو، اپنا آپ دیکھتے ہو، آپ کی نظر شیشے کی طرف ہے تو شیشے پر نہیں ہوتی، اندر چلی جاتی ہے، اور اندر کوئی عکس ہوتا ہے اس کی نظر باہر آتی ہے. آپ دونوں جب آمنے سامنے کھڑے ہوتے ہو تو بتاؤ ان دونوں میں اصل کون ہے؟ نقل کون ہے؟ اصل کون ہے؟ نمبر 2، جب شیشے کے سامنے کھڑے ہو جاؤ تو اپنی ہی تصویر میں کتنے گم ہو جاتے ہو اور خود کو خوبصورت بھی سمجھتے ہو. اس وقت جب اندر شیشے کے اندر آپ کھڑے اور باہر بھی ہے تو بتاؤ کبھی شیشہ بھی یاد آئے؟ آپ نے تجربہ ہی نہیں کیا. لیکن آپ کو چونکہ دانشور ایسے لوگ ہیں، آپ ابھی سوچ کے بتا سکتے ہیں کہ جب شیشے کے سامنے آپ کھڑے ہیں اور اس کے اندر آپ کا پورا قد نظر آ رہا ہے اور اس میں جب آپ گم ہوتے ہیں، کبھی خیال آیا کہ میرے اور وہ جو اندر میں کھڑا ہوں ہم دونوں کے درمیان شیشہ ہے؟ کبھی شیشہ یاد آیا؟ اس اندر والے میں گم ہو جاتے ہو اور اندر والا اور آپ دونوں ایک ہیں. فرمایا جب آپ دونوں ملتے ہیں آپس میں تو شیشہ گم ہو جاتا ہے، ساری نظر ادھر چلی جاتی ہے. یاد نہیں کرتے آپ کہ یہ سب کچھ دکھانے والا شیشہ ہی ہے، یہ عیب پکڑنے والا شیشہ، یہ حسن بتانے والا شیشہ، یہ چہرے کی کجی کمی، یہ بات حال سب کچھ بتانے والا شیشہ ہی ہے. شیشے نے آپ کو اپنی ذات میں اتنا گم کیا کہ شیشہ بھول گئے اس کے سامنے رہتے ہوئے بھی. تو احسان نامہ شیشے کا جس نے تیرے